چینل چکوال جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا مرید کے پلیٹ فارم پر آپ کا میزبان ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق۔ آج کی گفتگو میں خلاصۃ القرآن کے عنوان سے پارہ نمبر 24 کے اہم مضامین اور واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پارہ نمبر 24 میں سورۃ زمر، سورۃ مومنون اور سورۃ حامیم السجدہ کی آیات ہیں۔ پارہ نمبر 24 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاء، کہ وہ کون سب سے بڑا ظالم ہو سکتا ہے کہ جس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا ہے اور صدق سچی بات کا جس نے انکار کیا ہے جبکہ اس کے پاس سچی بات آ گئی۔ اس کے بعد قرآن نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو سچی بات لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور پھر فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ جب وہ بندہ اللہ کی یکسو ہو کر عبادت کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کیا میں اس کے لیے کافی نہیں ہوں؟ اور پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو گمراہ کرنے والا کوئی نہیں، اور فرمایا الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا نہیں ہے اور انتقام والا نہیں ہے۔ رکوع نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا تذکرہ کیا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، کہ اللہ ہی موت کے وقت جانوں کو موت عطا کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو موت کو روک لے اور اگر چاہے تو مقررہ وقت سے پہلے بھی وہ بھیج سکتا ہے۔ فرمایا کہ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، کہ ہم موت کو چھوڑ دیتے ہیں ایک اور مقررہ مدت تک۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے بتوں کا تذکرہ کیا، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ یہ کفار مکہ کی کیفیت کو بیان کیا کہ کفار مکہ کے سامنے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کے دل بند ہو جاتے، سمٹ جاتے اور وہ اس کو سننا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن جب ان کے سامنے بتوں کا تذکرہ کیا جاتا تو قرآن فرماتا اذا ہم یستبشرون، پھر وہ اس پر خوشیاں مناتے۔ آگے قرآن نے نیکی اور بدی کا بھی تذکرہ کیا، اور آگے رکوع نمبر 3 کے شروع میں فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر زیادتی کر بیٹھے تو وہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا ہے سب کو۔ اور آگے فرمایا وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف رجوع کرو، واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب، اور اس کے حضور حاضر ہو جاؤ عذاب آنے سے پہلے، یعنی قیامت یا موت کے آنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اگر معافی طلب کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اور توبہ قبول کرنے والا بھی ہے۔ اس کے بعد اس رکوع میں قیامت کا بھی تذکرہ ہے، اور رکوع نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، فرمایا محبوب فرما دیجیے کیا اللہ کے سوا جس کا تم مجھے حکم دیتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگوں۔ تو قرآن نے یہاں کافروں کو جاہل لوگوں سے تعبیر کیا، فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہ آپ کی طرف اور آپ سے پہلے بھی یہ وحی کی گئی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت کی جائے تو سب کے سب اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید نے سور پھونکنے کا ذکر کیا، نفخ سور، حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی
ملائکہ میں سے وہ 2 مرتبہ سور پھونکے گے، اور دونوں کا تذکرہ قرآن نے یہاں ذکر کیا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ فرمایا کہ جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کے سب بے ہوش ہو جائیں گے، یعنی سب پر موت آ جائے گی۔ اور پھر فرمایا ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے جو مناظر ہیں ان میں سے ایک منظر کو بیان کیا ہے۔ آگے رکوع نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کفار کو جو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، اور اسی طریقے سے جو مومن لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف جب لے جایا جائے گا اس کی کیفیت کو اور اس کے حال کو بیان کیا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور جب کافروں کو گروہ دور گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کو لے جایا جائے گا، تو پھر اس وقت حتی اذا جاؤوا فتحت ابوابها، جب وہ وہاں پہنچیں گے تو جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور جہنم کا جو دروغہ ہے وہ ان سے پوچھے گا الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، تو مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے جو تم پر اللہ کی آیات تلاوت کرتے تھے؟ تو وہ بولے گے قالوا بلا، ہاں ہمارے پاس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، ان کو جہنم کے دروازوں سے داخل کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ساتھ ہی جو مومن ہیں متقی ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا۔ وسیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ زمرا، جب مومنوں کو گروہ در گروہ ٹولیوں کی صورت میں جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا تو وہاں بھی جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کا دروغہ جو ہے وہ سوال کرے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، سلام ہو تم پر اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ مومنین کا جنت کے دروازہ پر جو فرشتے ہیں وہ استقبال کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی صفات کو بیان کیا۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ ملائکہ کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے آس پاس حلقہ بنائے ہوئے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کر رہے ہیں۔ رکوع نمبر 6 کا آغاز سورۃ المومن سے ہوتا ہے۔ سورۃ المومن مکی ہے، اس میں 85 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورۃ المومن کا آغاز حروف مقطعات حامیم کے ساتھ ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کے نزول کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات غافر ذنب، گناہ بخشنے والی ہے اور توبہ قبول کرنے والی ہے۔ اور اس کے بعد سابقہ جو قومیں ہیں انہوں نے اپنے نبیوں کا جو انکار کیا تھا ان کی تکذیب کا ذکر کیا۔ کذبت قبلہم قوم نوح والاحزاب من بعدہم وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذوہ وجادلوا بالباطل، کہ یہ بھی بیان کیا کہ جو سابقہ قومیں تھیں جنہوں نے اپنے نبیوں اور رسولوں کا انکار کیا تو وہ باطل کے ساتھ اپنے نبیوں سے اور رسولوں سے وہ لڑتے رہے ہیں۔ پھر ساتھ اس کے بعد پھر فرشتوں کا ذکر کیا۔ یحملون العرش، کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو ایمان لائے ہیں جو مومن ہیں ان کے لیے مغفرت بھی طلب کرتے ہیں اور وہ دعا مانگتے ہیں ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں کیا ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم، بے شک جنہوں نے کفر کیا ان کو پکارا جائے گا یا ان کو کہا جائے گا لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیداری تمہاری بیداری سے بہت زیادہ ہے۔ چونکہ کفار جو تھے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور پرستش سے وہ بیدار تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی جو بیداری ہے وہ ان سے بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان کو جب ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا فتکفرون، وہ کفر کرتے تھے۔
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا، کہ وہ ذات جو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمانوں سے تمہارے لیے رزق کو نازل کرتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، رفیع الدرجات ذو العرش، جو درجات والا ہے، بلند درجے والا ہے اور صاحب عرش ہے، عرش کا مالک ہے، یلقی الروح من امرہ الی من یشاء، اس کے حکم سے ہی روح جس میں وہ چاہتا ہے روح ڈال دی جاتی ہے۔ پھر رکوع نمبر 8 کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ کیا۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین کانوا من قبلہم، کیا تم وہ زمین میں سفر نہیں کرتے اور کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزر گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم، تو وہ قوت کے لحاظ سے اور طاقت کے لحاظ سے بھی سخت تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گناہ کے سبب ان کو پکڑ لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ ان کو بھیجا۔ کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، حامان اور قارون کی طرف۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سب سے جو بڑے ظالم کافر تھے یہ تھے، فرعون، حامان اور قارون۔ تو وہ سب کے سب قرآن کہتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ساحر کذاب، کہ نعوذ باللہ موسیٰ علیہ السلام تو جادوگر ہیں اور کذاب، جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو چھوڑیں گے، حتیٰ کہ فرعون نے یہ کہا وقال فرعون ذرونی اقتل موسیٰ ولیدع ربہ، کہ مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ اسلام کو قتل کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سابقہ قوم کا جو تذکرہ کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں کیا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ سے رکوع نمبر 9 کا آغاز ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی ان میں سے ایک شخص مومن تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اس نے فرعون کو کیا جواب دیا؟ اتقتلون رجلا، کیا تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے ربی اللہ، کہ میرا رب اللہ ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں بھی ہیں۔ اور اس کے بعد وقال الذی آمن یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، کہ وہ ایمان والا یہ بھی بولا کہ اے میری قوم مجھے تم پر بہت بڑے سخت عذاب کا بھی خطرہ ہے کہ تم پر سخت عذاب آئے گا۔ اور پھر ساتھ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اشارتاً تذکرہ کیا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جو نشانیاں تھیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی تھی، لیکن قرآن ذکر کرتا ہے فما زلتم فی شک مما جاءکم بھی، وہ نشانیاں یوسف علیہ السلام لے کر آئے لیکن اس میں بھی تم شک کرنے لگ گئے۔ اور پھر آگے قرآن نے ذکر کیا کہ کافر لوگ جو ہیں الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، کافر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات میں بغیر کسی دلیل اور نشانی کے وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ پھر قرآن نے موسیٰ اسلام کا اور فرعون کا اس میں تذکرہ کیا، اور پھر آگے قرآن نے اس مقام پر یہ بھی کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ عذاب دوزخ کا عذاب جو ہے یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح و شام ان پر پیش کیا جاتا ہے، ویوم تقوم الساعۃ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس دن آل فرعون کو سخت عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور مومنین کی بھی مدد کرتے ہیں جو حیات دنیا میں بھی اور جس دن ان کو بطور گواہ کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی بھی اور رسولوں کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مدد کرے گا۔
اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا کی اور بنی اسرائیل کو کتاب کا وارث بنایا۔ اور اس کتاب میں کیا تھا؟ فرمایا هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اس میں ہدایت ہے اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ کہ اندھا اور جو جس کی آنکھیں ہیں وہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے وہ اور بدکار یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ آگے فرمایا إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک قیامت ضرور بالضرور آنے والی ہے لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ رکوع نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کاریگری کو اور اپنی توحید کے اوپر جو دلائل ہیں قدرت کی ان کو بیان کیا۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا کہ اللہ وہ ہے جس نے رات کو سکون کے لیے بنایا اور دن کو کام کاج کے لیے اور دیکھنے کے لیے بنایا۔ پھر فرمایا کہ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہوا یہ وہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے اور جو ہر چیز کا خالق ہے۔ پھر آگے فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو وہی زندہ ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ رکوع نمبر 13 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا جو ہے وہ تذکرہ کیا۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ انا یصطفون کیا محبوب آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں۔ اور پھر آگے یہاں یہ بھی ذکر کیا کہ جو اللہ کی آیات کو اور اللہ کی کتاب کو اور کلام کو جھٹلاتے ہیں تو قیامت والے دن ان کو کس طریقے سے دوزخ میں لے جایا جائے گا۔ فرمایا اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل یسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون ان کے گردنوں میں توق ڈالے جائیں گے اور زنجیریں ڈال کر ان کو گھسیٹا جائے گا دوزخ کی طرف۔ اور اس کو قرآن نے بیان کیا کہ فی الحمیم ان کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈالا جائے گا، ثم فی النار یسجرون پھر ان کو آگ کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا۔ پھر اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہے گا ثم قیل لہم این ما کنتم تشرکون تم دنیا میں جو میرا شریک ٹھہراتے تھے جن کی عبادت کرتے تھے وہ اب کہاں ہیں۔ پھر آگے قرآن نے ذکر کیا اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منہا۔ رکوع نمبر 14 کے آغاز میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے چوپاؤں کو سواری کے لیے پیدا کیا اور اس سے جو تم کھاتے ہو یعنی گوشت بھی چوپائے جو ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور اس میں تمہارے لیے کتنے نفع ہیں۔ یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور نشانیوں میں سے ہیں اور یہ دلالت کرتے ہیں کہ اس کائنات کا اس زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ کہ جب رسول ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات اور دلائل اور اللہ کا کلام لے کر آتے تھے تو جو آگے منکرین تھے فرحوا بما عندهم من العلم تو جو ان کے پاس وہ علم ہوتا تھا وہ اس پر خوش تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہی سچا ہے اور یہی درست ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 15 کا آغاز سورۃ حامیم السجدہ سے ہوتا ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ مکی ہے اور اس میں 54 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات اور قرآن مجید فرقان حمید کے ذکر سے ہوتا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون کہ اس میں آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور قرآن کو عربی میں نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھ سکو جان سکو۔ پھر اس کے بعد رکوع نمبر 16 کے شروع میں قرآن نے ارشاد فرمایا قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا محبوب کہہ دیجئے کہ کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر فرمایا
کہ ثم استوى إلى السماء وهي دخان، پھر زمین کے اوپر آسمان، یہ سب کی سب جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں اس کا خالق اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اور پھر آگے یہاں سابقہ قوموں کا پھر تذکرہ کیا کہ قوم عاد نے بھی انکار کیا۔ فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً، قوم عاد نے چونکہ یہ بہت بڑی طاقتور اور اپنے آپ کو دلیر قوم یہ سمجھتی تھی، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ قوت والا کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان پر عذاب بھیجا، قرآن نے اس کو بھی ذکر کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ نَحِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ تیز ہوا تھی جس میں گرج تھی، لیکن اس تیز ہوا میں گرج تو تھی لیکن بارش نہ تھی، اور وہ تیز ہوا بہت ٹھنڈی تھی، اور اس ٹھنڈک کی وجہ سے وہ سب کے سب تہس نہس ہو گئے۔ اور آگے پھر قوم سمود کا ذکر کیا کہ قوم سمود جس کو ہم نے ہدایت دی، فاستحبوا العمى على الهدى، انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا اور پسند کیا، اور اس پر بھی عذاب آیا۔ رکوع نمبر 17 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، یہ سب کے سب جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کو خدا مانتے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کے دشمن ہیں۔ قیامت والے دن ان سب کو عذاب کی طرف اور دوزخ کی طرف ان کو اکٹھا کیا جائے گا۔ رکوع نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کا ایک جو ہے کبھی فعل ذکر کیا۔ کفار مکہ نے یہ مشورہ کیا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کی تلاوت کو نہ سنیں، بلکہ جیسے ہی محمد عربی قرآن کی تلاوت شروع کریں تو ہم اس تلاوت کے دوران ہم بیہودہ باتیں کریں گے، گالیاں نکالیں گے اور فحش کلام کریں گے۔ تو قرآن نے اس کو ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ قرآن نہ سنو بلکہ بیہودہ باتیں کرو، لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، تاکہ یوں ہی تم غالب آؤ۔ تو فرمایا فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا، تو ہم ضرور ان کو جنہوں نے کفر کیا دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اس کے بعد قرآن نے کافروں کا اور مومنوں کا تذکرہ کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، اور ساتھ ہی مومنین کا تذکرہ کیا، إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا، کہ مومن وہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ رب اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہیں، استقامت اختیار کی، تو اللہ فرماتا ہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع نمبر 19 میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس سے زیادہ کس کی اچھی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف اور نیک اعمال کی طرف لوگوں کو پکارتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اننی من المسلمین، میں مسلمان ہوں۔ فرمایا ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، نیکی اور بدی جو ہے، نیکی اور برائی جو ہے یہ برابر نہیں ہو سکتی۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آیات ذکر کی، نشانیاں ذکر کی، وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ کی آیات میں سے رات ہے، دن ہے، سورج ہے اور چاند ہے۔ فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، کہ تم نہ تو سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو سجدہ کرو۔ اور آگے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین بھی ہے۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید کا تذکرہ کیا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءهم وانه لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کہ بے شک جن لوگوں نے اس ذکر کا انکار کیا، کیونکہ یہ کتاب ہے جو عزیز عزت والی ہے، جس کتاب میں نہ تو آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے کوئی اس میں باطل یا جھوٹ داخل ہو سکتا ہے۔
پھر قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا، اور اگر ہم اس کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے، یہ بھی کفار مکہ نے یہ اعتراض کیا تھا کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیوں ہوا، کسی دوسری زبان میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ تو قرآن نے فرمایا اعجمی و عربی، کیا جو ہے وہ عجمی اور عربی، یہ اگر ہم اس قرآن کو عجمی زبان میں نازل کر دیتے تو پھر کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن عربی میں نازل کیوں نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ اور آخری جو رکوع ہے اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی اور اس میں اس کی قوم نے اختلاف کر دیا۔ اس طریقے سے ابھی سورۃ حامیم السجدہ کی آیات باقی ہیں، اور باقی آیات جو ہیں یہ پارہ نمبر 25 میں آئیں گی، تو انشاءاللہ پارہ نمبر 25 میں سورۃ حامیم السجدہ کی باقی آیات کا تذکرہ کریں گے۔ شکریہ والسلام۔